باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. چلیں، فعل دو طریقے کا ہوتا ہے. فعل دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک فعل ہوتا ہے مثبت، ایک ہوتا ہے منفی. فعل مثبت اس فعل کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کام کے انجام پانے کو بیان کیا جائے، جس میں یہ بتایا جائے کہ یہ کام ہوا ہے، جس میں کسی کام کا ہونا بیان کیا جائے. ٹھیک، جیسے کہیں گے رفت، وہ گیا، یعنی جانے کو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک فعل جو جانا ہے وہ واقع ہوا ہے، یہ اس کو بتا رہا ہے. نوشت، اس نے لکھا. لکھنا ایک عمل ہے، لکھنا ایک فعل ہے، کام ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل انجام پایا ہے اس لیے اس کو بیان کیا گیا. نوشت، اس نے لکھا. منفی کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کے نہ ہونے کو بتایا جاتا ہے. مثبت میں کام کے ہونے کو بتایا جاتا ہے، منفی میں کام کے نہ ہونے کے، کسی کام کے انکار کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کام ہوا نہیں ہے. ٹھیک، اسی کو مثبت کے شروع میں نون لگا دو تو یہ منفی بن جاتا ہے. جیسے کہیں گے نہ رف، نہ رف، وہ نہیں گیا. نہ جانا کیا ہے؟ جانا ایک فعل ہے. نہیں گیا یعنی عمل انجام نہیں پایا ہے نا، عمل انجام نہیں پایا ہے. نہ رفت، وہ نہیں گیا. نہ نوشت، نہ نوشت، اس نے نہیں لکھا. نہ لکھنے کو بتایا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسے کیا گئی؟ من استاد ہستم. ہستم فعل ہے. من استاد ہستم، میں استاد ہوں، یعنی میرے استاد ہونے کو بتایا جا رہا ہے. کہنے من دکتور نیستم، یہ مثبت ہو گیا، یہ منفی ہو گیا. میں ڈاکٹر نہیں ہوں، یعنی میرے ڈاکٹر نہ ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے. تو جس میں ہونے کو بتایا جائے وہ ہوتا ہے مثبت، اور جس میں نہ ہونے کو بتایا جائے اس کو کہا جاتا ہے منفی. دیکھیں کتاب میں دیکھیں، فعل منفی نیستم نیستی. ٹھیک، یہ وہی والا ہے. است استند استی استید استم استم، یا ہست ہستند ہستی ہستید ہستم ہستی. منفی بنانا ہے، نون لگا دو شروع میں تو ہو جائے گا نیست نیستند نیستی نیستید نیستم نیستی. من نجار ہستم آہنگر نیستم. دیکھیں، جب میرا ایک پیشہ اور ایک شغل ہو جائے گا، جب یہ بتا دیا جائے گا کہ میرا یہ شغل ہے، میرا یہ پیشہ ہے، میری یہ ڈیوٹی ہے، تو جو دوسرا پیشہ ہوگا اس کا انکار کرنا پڑے گا. یا اگر پہلے کسی ایک پیشے کا انکار کیا ہے تو کسی دوسرے پیشے کا اقرار کرنا پڑے گا. تو یہاں ایسے ہی ہے، من نجار ہستم، من نجار ہستم، میں بڑھئی ہوں. ٹھیک، تو اب جب میرا بڑھئی ہونا ثابت ہو گیا، میرا بڑھئی ہونا آپ کو بتا دیا گیا، تو بڑھئی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں پھر لوہار نہیں ہوں. تو من نجار ہستم، میں بڑھئی ہوں. آہنگر نیستم، لوہار نہیں ہوں. اب دیکھیں تین لائنیں ہیں. ٹھیک، پہلی لائن میں ضمیر ہے، دوسری لائن میں فعل مثبت ہے، تیسری لائن میں فعل منفی ہے. اور ان تین لائنوں کے بیچ ایک طرف نجار ہے، دوسری طرف آہنگر ہے. کرنا کیا ہے آپ کو؟
پہلی لائن کی پہلی ضمیر کو لے کر لینا ہے، پھر نجار کو لینا ہے، پھر ہستم کو لینا ہے، پھر آہنگر کو لینا ہے، پھر نیستم. تو ایسے بنے گا من نجار ہستم آہنگر نیستم. ٹھیک، میں بڑھئی ہوں لوہار نہیں ہوں. اس کے بعد دوسری ضمیر آ جائے گی، تو نجار ہستی آہنگر نیستی. تم بڑھئی ہو لوہار نہیں ہو. او نجار ہست آہنگر نیست، وہ بڑھئی ہے لوہار نہیں ہے. ماں نجار ہستیم آہنگر نیستیم، ہم سب بڑھئی ہیں لوہار نہیں ہیں. شما نجار ہستید آہنگر نیستید، تم سب بڑھئی ہو لوہار نہیں ہو. آنہا نجار ہستند، وہ سب بڑھئی ہیں آہنگر نیستند. ٹھیک، سمجھ میں آیا؟ بابو قلم رکھ دو، تو کھانا ہو تو کھا لو، پانی وانی رکھا ہوا ہے پی لینا، نہیں تو رکھ دو اس کو. چلے، لطفاً بے خانید، برائے مہربانی پڑھیے. اب جیسے اوپر دیا تھا نا کہ پہلے فعل مثبت پھر فعل منفی، ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ پہلے فعل منفی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا. اگر پہلے فعل مثبت آ گیا تو دوسرا فعل منفی آئے گا، اور اگر پہلا فعل منفی آ گیا تو دوسرا فعل مثبت آئے گا. دیکھیں، من خیاط ہستم کفاش نیستم، میں درزی ہوں موچی نہیں ہوں. من خیاط ہستم، میں درزی ہوں. کفاش نیستم، موچی. شما معلم ہستی مدیر نیستی، آپ استاد ہیں پرنسپل نہیں ہیں. شما یعنی تم، آپ معلم ہستی استاد ہیں. شما معلم ہستی، آپ استاد ہیں. مدیر نیستی، پرنسپل نہیں ہے. او پولیس نیست قادیس، وہ پولیس نہیں ہے جج ہے. قاضی یعنی جج، جو کورٹ میں ہوتا ہے، ججمنٹ سناتا ہے، فیصلے سناتا ہے نا. ما دانش آموز نیستیم دانش جو ہستیم، ہم لوگ یونیورسٹی کے طالب علم نہیں ہیں بلکہ کیا ہے، پرائمری کے طالب علم ہیں. آنہا کارگر ہستن بننا نیستن، وہ سب مزدور ہیں مستری نہیں ہیں. اب آئیے، مانند مثال کامل کنید، مثال کی طرح مکمل کیجئے. یہاں مثال دی گئی ہے من و حامد بننا، ٹھیک، خالی جگہ. اس کے بعد ایک دوسرا پیشہ مہندس، پھر خالی جگہ. کرنا کیا ہے آپ کو نیچے بتایا گیا ہے. دیکھیں، من و حامد بننا، پہلے والے میں لانا ہے کیا ہے، البتہ تصویر کے مطابق. ابھی اس کو سمجھ لیں. نیستیم، من و حامد، من اور حامد ملا کر کے کیا ہو گیا، جمع متکلم. جب جمع متکلم ہو گیا تو آخر میں کون سا صیغہ لائیں گے، جمع متکلم کا. جیسی ضمیر ہوگی لاسٹ میں ویسا ہی صیغہ آئے گا. من اگر خالی ہوتا تو نیستم آتا، لیکن حامد بھی میرے ساتھ جڑ گیا تو جمع متکلم ہو گئے. تو من و حامد بننا نیستم، میں اور حامد مستری نہیں ہیں. مہندس ہستیم، کیا ہے، انجینئر ہیں. اب ادھر نیچے تصویر دی گئی ہے، تصویر کو دیکھ کر جس تصویر پر کٹ کا نشان ہے اس کے لیے فعل منفی لانا ہے، اور جس پر کٹ کا نشان نہیں ہے اس کے لیے فعل کو مثبت لانا ہے.
اور ضمیر کا خیال رہے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ شروع میں کیا آیا ہے، فاعل کیسا ہے، ضمیر کیسی ہے، جیسی ضمیر ہوگی لاسٹ میں اسی کے مطابق فعل لایا جائے گا۔ دیکھیں تصویر میں کٹ کا نشان آپ کو دکھ رہا ہے؟ چلو سب سے پہلے تم سے شروع کرتے ہیں، پہلا بتاؤ، مریم معلم مدیر۔ مریم معلم ہستی، ہستی پھر سے پڑھو۔ مریم معلم است، ہاں مدیر نیست۔ احسن، مریم معلم است یا ہست دونوں کر سکتے ہیں، الف کے ساتھ است بھی آتا ہے اور الف کی جگہ ہاں بھی آتا ہے، ہست، است اور ہست دونوں صحیح ہے۔ مریم معلم است، مدیر نیست۔ مریم استاد ہے، پرنسپل نہیں ہے۔ تمہارے بازو میں دوسرا وہ منو زینب خیاط ہست، کبھی نہ یاد کریں گے نہ سمجھ پائیں گے، اس کو 1000 بار کتنی بار کوئی بتائے گا۔ منو زینب خیاط ہستند، ابھی اوپر بتایا، ابھی بتایا ہے جشن کہ من کے ساتھ کوئی اور آ گیا تو کیا لگایا، ابھی بتایا ہے۔ منو زینب خیاط ہستیم ہستم، منو زینب خیاط ہست عباس نیست۔ من کیا ہے؟ کون سی ضمیر ہے؟ وہ نہیں، واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم، جمع متکلم، واحد حاضر، جمع حاضر، کون سی ہے؟ من واحد حاضر کی ضمیر ہے۔ من واحد متکلم ہے، پھر اسی کے ساتھ زینب جڑ گئے تو ایک اور واحد متکلم یعنی میں اکیلا، ایک کوئی اور میرے ساتھ ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جمع متکلم ہو جائے گا۔ میں اگر خالی من ہوتا تو واحد متکلم، لیکن من و زینب، میں اور زینب ہو گئے، من و شما، میں اور تم، من و احمد، کسی کا بھی اور نام لے لو، ایک سے زیادہ جب ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جمع ہو جاتا ہے۔ متکلم کے ساتھ کوئی ایک بڑھ جائے گا تو جمع متکلم ہو جائے گا، واحد حاضر کے ساتھ اگر کوئی ایک بڑھ جائے گا تو جمع حاضر ہو جائے گا، واحد غائب کے ساتھ اگر کوئی ایک بڑھ جائے گا تو جمع غائب ہو جائے گا۔ منو زینب خیاط ہستیم عکاس نیستیم، منو زینب خیاط ہستیم، میں اور زینب ٹیلر یعنی درزی ہیں، عکاس نیستیم فوٹوگرافر نہیں ہیں۔ ساحل وہ خاتمے پرستار ہستی و نیست، ادھر آئے گا ہستی، ادھر آئے گا نیست۔ ابے دونوں طرف ایک ہی صیغہ آئے گا، خالی بس مثبت اور منفی کا فرق ہوگا، ختم۔ مثبت میں نون نہیں رہے گا، منفی میں نون رہے گا، باقی کیا رہے گا؟ ابھی بتایا کہ واحد حاضر کے ساتھ اگر کوئی ایک بڑھ جائے تو وہ جمع حاضر ہو جائے گا۔ تو واحد حاضر ہے نا، تو کے ساتھ کوئی اور بڑھ جائے تو جمع حاضر وہی ہو جائے گا۔ تو وہ فاطمہ یعنی جمع حاضر ہو گیا، یعنی گویا شما ہے یہ۔ تو وہ فاطمہ پرستار ہستید، کیا ہے؟ تم اور فاطمہ نرس ہو، پزشک نیستید، ڈاکٹر نہیں ہو۔ چلو آگے۔ آنہا خانم دندان، آنہا کدھر ہے؟ آن خانم دندان پزشک نیست، پرستار ہست یا است، احسنت۔ ان خانم دندان پزشک نیست،
وہ خاتون ڈینٹل ڈاکٹر نہیں ہے، دانتوں کی ڈاکٹر نہیں ہے، پرستارس نرس ہے۔ چلو بابو آگے بڑھو، پانچواں۔ ہاں کیا پورا صحیح تو پڑھو۔ آن آق ہے، الف نہیں دکھ رہا ہے کیا؟ آقا حسین مولا حسین رات دن کرتے ہو لیکن پڑھ نہیں پاتے۔ آن آقا چوپان، اچھا لکھا ہوا ہے تمہارے میں پہلے سے ہی؟ کس نے لکھا ہے؟ لکھا ہوا پڑھو گے کیسے آئے گا؟ آن آقا چوپانس او قصاب نیست، وہ آقا یعنی وہ مرد، وہ آدمی کیا ہے؟ چوپان یعنی ہاں چرواہا ہے، قصاب یعنی گوشت بیچنے والا نہیں ہے۔ چلو بھائی ساجد صاحب۔ علی و احمد پولیس علی و احمد پولیس سامنے والے کون سی تصویر پہ کٹ کا نشان ہے؟ پولیس والے پہ جس پہ کٹ کا نشان ہے اس کے لیے منفی آئے گا ہستید۔ نام کے بارے میں 1000 بار بتایا ہے کہ نام کسی کا بھی آ جائے، نام ہمیشہ ایک اگر ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ واحد حاضر، واحد غائب ہوگا۔ یہ چیز میں تم لوگوں کو کتنی بار بتاؤں آپ کو؟ علی و احمد پولیس کتنی بار بتایا ہے تم لوگوں کو؟ تم لوگوں کو تو نیند میں بھی اگر کوئی پوچھے تو بتا دینا چاہیے۔ واحد غائب، واحد غائب میں کیا کیا آتا ہے؟ او آتا ہے، ٹھیک؟ کسی ایک چیز یا ایک شخص کا نام، یہ دو چیزیں ہیں۔ او آئے گا، ٹھیک، اکیلا صرف او، یا سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلی چیز، یہ دوسری چیز، کسی ایک چیز کا یا کسی شخص کا نام آ جائے تو یہ بھی واحد غائب ہو جائے گا۔ احمد آ گیا، زینب آ گیا، فاطمہ آ گیا، مسجد آ گیا، مدرسہ آ گیا، کسی شخص کے یا کسی چیز کا نام آ جائے تو یہ واحد غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جاؤ جمع غائب۔ جمع غائب، جمع غائب میں کیا آتا ہے؟ جمع غائب میں آنہا، آنہا، دو اشخاص کے نام کیا ہے؟ یا او اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کا نام، او آ گیا اور دوسرے کا نام آ گیا، جیسے مثال کے طور پہ او و احمد، مثال کے طور پہ او و احمد، او و زینب، او و فلاں، یا دو افراد کے نام، دو افراد
یا 2 سے زیادہ لوگوں کے نام ایک ساتھ آ گئے، زینب و فاطمہ جمع غائب ہو گیا، احمد و علی جمع غائب ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ یا او کے ساتھ کسی اور کا نام آ جائے، جیسے او و فاطمہ، او و علی، یہ بھی جمع ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو ایک یہ ہو گیا، دوسرے یہ یا 2 افراد کے نام، 3 چیزیں آتی ہیں جمع غائب میں۔ ٹھیک، یا تو آنہا رہے گا تب بھی جمع غائب کہلائے گا، او کے ساتھ کسی اور کا نام آ جائے تب بھی جمع غائب کہہ جائے گا، 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کا نام اکٹھا آ جائے، زینب و فاطمہ، علی و فاطمہ، تب بھی جمع غائب ہو جائے گا۔ واحد حاضر، واحد حاضر، صرف تو آتا ہے، صرف تو واحد حاضر ہے۔ یا شما ہو، شما کیا ہے کس کے لیے؟ احترامن، احترامن، کوئی سامنے والا ایک ہی آدمی ہے لیکن احترامن ہم شما کہہ رہے ہیں، تبھی واحد ہی حاضر رہے گا، ہے نا؟ تو یا شما کب؟ جب احترامن ہو، نہ کہ یہ تو کے مقابلے میں، تو کے مقابلے میں نہیں، بلکہ کیا ہے، ہم سامنے والا ایک فرد ہے، ایک آدمی ہے لیکن احترامن شما کہہ رہے ہیں، جیسے وہاں تھا ایشان، جیسے وہاں پر ایشان او کی جگہ پر، ٹھیک ہے؟ تو یا شما احترامن، بس یہی ایک واحد حاضر ہوتا ہے۔ جمع حاضر میں کیا کیا آتا ہے؟ جمع حاضر میں تو شما آتا ہے، شما، دوسرے تو بعلاوہ کسی کا نام، تو کے ساتھ کسی کا نام آ جائے تو جمع حاضر ہو جائے گا، کیونکہ تو واحد حاضر ہے، جب کوئی اور اس کے ساتھ مل جائے گا تو جمع حاضر ہو جائیں گے۔ جیسے کہیں تو و احمد یا زینب، یا 2 موجودہ لوگوں کا نام، 2 موجودہ، فلاں فلاں، حاضر ہو تب، حاضر ہو تو حاضر، جب غائب ہو تو یہ ہوتا ہے۔ اب وجہ واحد متکلم، واحد متکلم صرف آتا ہے من، صرف من، واحد متکلم میں صرف من آتا ہے۔ جمع متکلم، جمع متکلم میں آتا ہے ما یا، ہیلو، آپ کو بورڈ نظر نہیں آ رہا؟ من کے ساتھ کسی کا نام، ہیلو، جی جی، من کے ساتھ کسی کا بھی نام آ جائے تو وہ جمع متکلم ہو جائے گا۔ من و علی، من و فاطمہ، من و زینب، کسی کا بھی نام آ جائے، یہ کم سے کم ترتیب اتنا یاد کر لیں تب بھی سمجھ میں آ جائے، ٹھیک۔ اس کے بعد صیغہ، واحد غائب کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ابھی ہستم والے میں کہہ دیں تو است یا ہست، اب یہ تے کی جگہ پر، تے کی جگہ پر خالی ضمیریں بڑھیں گی، تے کو اس جگہ پہ نون ڈال لگا دو، یہ جمع غائب کے لیے ہو جائے گا، یا لگا دو تے کی جگہ پر، واحد حاضر ہو جائے گا، یہ دال لگا دو، جمع حاضر ہو جائے گا، میم لگا دو، واحد متکلم ہو جائے گا، یہ میم لگا دو، ہست، ہستند، ہستی، نہ اس کے آخر میں لگائیں گے، ہست، ہستند، ہستی، ہستین، ہستم، ہستین، یا است، استند، استی، استید، استم، استی، تمام چیزوں میں بس خالی ضمیریں بڑھیں گی اور کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کے لیے یعنی کون سے ضمیر، کون سے صیغے میں کون سی علامت بڑھائی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر ایک صیغہ اگر آپ کو دے دیا جائے اور کہا جائے کہ اس ایک صیغے کو 6 صیغوں میں کنورٹ کرو یا 5 اور دوسرے صیغے بناؤ، علامتیں یاد رہیں گی، آپ فوراً جوڑ کے بتا دیں گے کہ یہ فلاں صیغہ، یہ فلاں صیغہ، یہ فلاں صیغہ ہے،
چلے احمد علی و احمد دو شخص ہیں، جمع غائب ہو گیا. ایک شخص کا نام ہوتا کسی ایک چیز یا ایک شخص کا نام واحد غائب ہے، آنا ہوا اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کا نام یا دو افراد کا نام. یہ دو افراد کے نام ہے، دو افراد کے نام ہے، دو شخص کے نام ہے علی و احمد. علی و احمد پولیس ہستند، کیا رہے گا؟ ہستند. ہست واحد غائب ہے، اسی کے آخر میں نون دال بڑھا دو، ہستند. قاضی نیستند. مانند مثال بے پرسید و پاسخ دہید، مثال کی طرح سے سوال کیجئے اور جواب دیجئے. دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے. یہ جو تمرین دی ہوئی ہے، اس تمرین کو بہت ہی توجہ کے ساتھ پڑھنے، دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کیا دی ہوئی ہے؟ پہلے 3 کلمہ ہے، ان 3 کلموں میں سب سے پہلے ضمیر ہے، ضمیر کے بعد 2 پیشے ہیں، 2 شغل ہیں. جیسے آنہا یہ ضمیر ہو گیا، پرستار یہ بھی شغل ہے، پزشک یہ بھی شغل ہے. ٹھیک، ان تینوں کلموں کے ذریعے سے سوال کیا گیا. آیا، آنہا، پرستار، ہستند، یعنی پہلے والے کو سوال میں لانا ہے، پہلے شغل کو، دوسرے شغل کو سوال میں نہیں لانا ہے. کہا جائے گا آنہا پرستار، آیا آنہا پرستار ہستند، تو جواب پہلے نہ آئے گا، منفی. نہ آنہا پرستار نیستند. اب جو اوپر آخری والا پیشہ تھا دوسرا والا، وہ یہاں پہ لائیں گے، کہیں گے پزشک ہستند. ٹھیک، سمجھ میں آیا؟ دیکھیں، آیا آنہا پرستار ہستند، کیا وہ سب نرس ہیں؟ کہیں گے نہ آنہا پرستار نیستند، نہیں وہ سب نرس نہیں ہیں، پزشک ہستند، ڈاکٹر ہے. پھر سامنے دیا ہوا ویسے ہی شما عکاس عکاس، ایک ہی شغل کی تکرار ہوئی ہے 2 بار، ایک ہی شغل کو 2 بار. تو جب ایک ہی شغل 2 بار آئے گا تو جواب کو ڈبل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک خالی کہہ دیں گے بلے ہستیم، ختم. بلے ہستم، بلے ہستی، جو بھی جیسی ضمیر رہے گی شروع میں اسی کے اعتبار سے. جیسے کہا شما عکاس عکاس، آیا شما عکاس ہستید، کیا آپ لوگ فوٹوگرافر ہیں؟ بلے ما عکاس ہستیم. یہ کیوں آخر صرف بلے آئے گا، نہ نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ اگر نہ آئے گا تو دوسرا اور پیشہ تو ہے ہی نہیں ہے کہ جس کو آپ بلے میں لاؤ گے. بات سمجھ؟ تو یہ خیال رہے، پہلے ضمیر ہے، اس کے بعد 2 الگ الگ پیشے ہیں. تو جہاں ضمیر کے بعد 2 الگ الگ پیشے ہوں تو پہلے سوال بنایا جائے گا ضمیر اور پہلے والے پیشے کو لے کر کے، جیسا کہ پہلی مثال میں دیا ہے آنہا پرستار، آیا آنہا پرستار ہستند. ٹھیک، تو سوال میں جو شغل آیا ہے پہلے اس کا انکار کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ نہ آنہا پرستار نیستند. پھر اوپر والی مثال میں جو دوسرا والا پیشہ تھا اس کو مثبت طریقے سے بیان کر دیا جائے، کہا جائے گا کہ آنہا پزشک ہستند. ٹھیک، دوسری طرف دیا ہوا ہے ایک ضمیر ہے اور دو ایک ہی پیشے کی تکرار ہوئی، ایک ہی پیشے کو 2 بار لایا گیا ہے. تو جب ایک ضمیر ہو اور 2 پیشے ایک ساتھ ہوں تو سوال تو پیشے والا ہی ہوگا کہ آیا آنہا عکاس ہستند، تو جواب میں خالی بلے. ٹھیک، اور ضمیر کے مطابق جواب دے دیں گے. ٹھیک، دیکھیں ہم نیچے دیا ہوا ہے. اب یہ آپ لوگوں کو کل لکھ کر لانا ہے کتاب پر، کل کاپی میں لکھ کر کے لانا ہے. اگر کسی کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو ابھی پوچھ لے، کل اگر کوئی نہیں لکھ کے لائے گا تو پھر وہ اپنی خیر منائے گا، کوئی بہانہ کسی طریقے کا نہیں چلے گا. شکارچی، شکارچی شکار کرنے والا،
शिकारची यानी शिकारी, जिसको हम लोग शिकारी कहते हैं, उसको फारसी में बोला जाता है शिकारची। और क्या, कोई और चीज़ है? सही तरीके से ज़मीरों को समझकर, ठीक, फ़ेल जो लाएंगे फ़ेल को सही तरीके से, सीगे को सही तरीके से उसी ज़मीर के मुताबिक होना चाहिए। ठीक, किसी को कोई सवाल है? नहीं, चलिए अलहम्दुलिल्लाह।